بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں سورہ رحمان کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستوں، سورہ رحمان کے بہت سارے فضیلتیں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اور سورہ رحمان کے بہت سارے معجزات اب تک رونما ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک ایک مکمل معجزہ ہے، لیکن سورہ رحمان یہ بہت ہی طاقتور صورت ہے۔ اسی صورت کے حوالے سے آج میں ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو صورت ہے، اسی صورت کی وجہ سے میرے دوست کی وائف کی اور ان دونوں کی لائف میں کیا کیا تبدیلیاں آئی، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ سورہ رحمان کے ویسے تو بے شمار فضیلتیں اور فائدے ہیں، لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو میرے دوست کے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبائیں اور ویڈیوز کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ شاید کسی ایک کی زندگی میں اگر چینج آ جائے نا، تو میرے لیے اور آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، واقعہ یہ ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے، یہ بہت ہی بچپن سے پہلے سے میرا دوست ہوا کرتا تھا، اب بھی میرا دوست ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں یوٹیوب پہ کنٹینٹ کریٹ کرتا ہوں۔ میں نے اس سے پرمیشن بھی مانگا تھا کہ کیا میں آپ کی یہ جو واقعہ ہے اس کو اپنے ویورز اور سبسکرائبرز کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اس نے مجھے اجازت بھی دیا تھا، اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ تو پیارے دوستو، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو میرا دوست تھا، اس کے گھر والے رشتے کے لیے لڑکی والوں کے گھر چلے گئے۔ وہ جو لڑکی والے تھے وہ تھوڑا مالی حیثیت سے مضبوط تھے ان لوگوں کی نسبت سے۔ تو اس کے گھر والے چلے گئے، اس کا رشتہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رشتہ کرا دیا۔ تو بہت جلد ہی اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی شادی کے بعد یہ جو واقعہ ہے اس کی وائف کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ خصوصاً میرے پیارے جو ویورز بہنیں ہیں، سسٹرز ہیں، اور باقی میرے بھائیوں کے لیے بھی مفید ہے یہ واقعہ۔ میں چاہتا ہوں کہ غور سے یہ واقعہ سنیں۔ تو شادی کے بعد اس کی وائف جب اس نے کہا کہ گھر میں آئی ہمارے گھر میں، اس کی جو بیوی تھی اس نے خود کہا، شادی کے بعد بھی یہ اپنی باتیں مجھ سے کیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ میری جو بیوی ہے بھئی، اس کا رویہ اس طرح ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کا دل مجھ سے نہیں لگتا، یہ مجھ سے پیار نہیں کرتی ہے، یہ بس ایسے ہی میرے ساتھ مجبوراً زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے کہا مجھے یہی فیل ہوتا تھا، کیونکہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کتنا مخلص ہے، کون کس کے ساتھ زبردستی جی رہا ہے یا بخوشی جی رہا ہے۔ تو اس نے مجھ سے ہر وقت یہی باتیں کی۔ میں نے کہا بس آپ نماز پڑھیں، دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، آپ کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں آ جائیں گی۔ تو اس نے کہا کہ پھر میری بیوی نے بھی مجھ سے ساری باتیں کی تھی مجھ سے کہ ہاں واقعی میرا دل نہیں لگتا تھا آپ سے۔ ابھی تو الحمدللہ ہنسی خوشی اپنا زندگی جی رہے ہیں، بہت خوش ہیں ماشاءاللہ سے، ان کے 2 بچے ہیں ابھی۔ تو اس کی بیوی نے بھی پھر اس کے ساتھ جو پیش آیا تھا، اس کی بیوی نے بھی اپنی شوہر کو بتا دیا تھا۔ پھر پوری اسٹوری مجھے پتہ چل گئی۔ تو اس کی بیوی نے کہا تھا کہ جب نئی ہماری شادی ہو گئی تھی کہ میرا دل آپ سے نہیں لگتی تھی، ہر وقت میں گمسم رہتی تھی، میں پریشان رہتی تھی۔ اس کی بیوی خود کہتی تھی کہ ہر لڑکی کو کسی نہ کسی طریقے سے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ شادی سے پہلے کسی کو فائنینشل پرابلمز، کسی کے گھر والوں کے رویے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تو کسی کے ساتھ کچھ بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں، لیکن شادی کے بعد بہت سارے پرابلمز جنم لیتے ہیں۔ نئے کسی گھر میں جانا، اسی گھر کو سمجھنا، اسی گھر کے لوگوں کو سمجھنا، ان کے ساتھ رہنا سہنا، گلنا ملنا، ہنسنا جلنا، یہ سب چیزیں کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے۔
تو اس کی وائف اس کو بتایا کرتی تھی کہ بھئی میرا دل آپ سے نہیں لگتی تھی، میں ہر وقت پریشان رہتی تھی کہ میرے گھر والوں نے میرا شادی کس جگہ کر دی. تو بہت پریشان رہتی تھی. یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی بہت پریشان رہتی تھی ہر وقت. ایک بات یہ کہ مالی کمزوری، کیونکہ یہ مالی نسبت سے کمزور تھے. دوسری بات یہ کہ یہ وہ اپنے گھر میں بہت آسائشوں سے رہتی تھی، یہاں ایسے وہ آسائشیں نصیب نہیں تھیں. اور ایجوکیٹڈ لڑکی تھی. ہمارے کچے مکان تھے یہ کہہ رہا تھا، اور وہاں وہ اپنے گھروں میں نازوں سے پلتی تھی. یہ سارے پرابلمز اس کو پیش آ رہے تھے، یہ جو لڑکی تھی. تو اس نے کہا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ ہر وقت میں نماز کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ آپ نے مجھے کس جگہ لایا، کون سی گھر میں لایا، کیا میرے نصیب میں یہی لکھا تھا. ہر وقت پریشان رہتی تھی اور یہی دعائیں کرتی تھی. اتنی زیادہ پریشان رہتی تھی کہ انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی چلی جاتی تھی. تو وہ خود اپنی باتیں کرتی تھی کہ کبھی کبھی میری یہ حالت ہوتی تھی کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں نماز پڑھوں، میں قرآن پڑھوں. کیونکہ وہ خود کہا کرتی تھی کہ میں یہ جو ہمارا گھر تھا کوئی دینی گھرانہ نہیں تھا. وہ یہ بھی کہتی تھی کہ قرآن مجید پڑھنا میں جانتی تھی. لیکن آخرکار اس نے کہا تھا کہ میں نا امید ہو گئی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی باتیں اپنے کسی سہیلی سے کی تھیں، تو اسی سہیلی نے اس کی بیوی کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسا کریں، سورہ رحمان کا تلاوت شروع کریں، سورہ رحمان کو باقاعدگی سے پڑھا کریں، دن میں 3 مرتبہ ضرور سورہ رحمان کو پڑھا کریں. تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں ایسی چینج آئے گی کہ آپ مجھے یاد رکھیں گے. یہ جو اس کی بیوی تھی، اس کی بیوی کی ایک سہیلی نے اس کو نصیحت کی ہوئی تھی. تو یہ میرا دوست کہہ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے یہ باتیں کر رہی تھی. تو بیوی کہہ رہی تھی کہ میں نے پھر دن میں 3 مرتبہ سورہ رحمان کا تلاوت اپنا معمول بنایا. کچھ بھی چاہے ہوتا تھا، انزائٹی، ڈپریشن، پریشانیاں، تکلیفیں، کچھ بھی ہوتا تھا، میں سورہ رحمان کو قضا نہیں کرتی تھی. ہاں، نماز میں نہیں پڑھتی تھی، لیکن سورہ رحمان کو باقاعدگی سے پڑھا کرتی تھی. کچھ دن، تقریباً 15-20 دن گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے اندر ہی اندر، سب سے پہلے یہ جو میرا اندر ہی اندر ہے، میرا باڈی ہے، اس میں مجھے سکون اور اطمینان فیل ہونے لگا. ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے سکون اور اطمینان کی ایک بہت بڑی دولت مل گئی. پہلے میں ڈپریشن میں رہتی تھی کہ کیسا گھر ہے، کیسا ماحول ہے، میں کس جگہ آ گئی، کہاں پھنس گئی، یہ زندگی کی کیا حالت ہو گئی. نہ اچھا کھانا ہے، نہ اچھا پینا ہے، نہ اچھا گھر ہے، نہ سونے کے لیے اچھی جگہیں ہیں، نہ نہانے کے لیے اچھے باتھ رومز ہیں. یہ سارے ٹینشنز ختم ہو گئے. سب سے پہلے مجھ میں، میرے اندر سکون اور اطمینان آ گئی. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں 5 وقت کی نماز بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگی، نماز کو بھی اپنا روٹین بنانے لگی. نماز کے ساتھ ساتھ دن میں 3 مرتبہ سورہ رحمان کا معمول میں نے نہیں چھوڑا، نہیں توڑا. تو 1-2 مہینے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ابھی میرا اور اللہ پاک کا کنیکشن بن گیا ہے. میں اللہ پاک سے کھل کے اپنی باتیں کر سکتی ہوں، اور میں جو کچھ بھی باتیں کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ فوراً یا بدیر میری باتیں سن لیتا ہے اور انہیں فوراً یا بدیر قبول بھی کر لیتا ہے. اس نے کہا میں نے یہ چینجز اپنی زندگی میں دیکھ لیے. تو آہستہ کرتے 2-3 مہینہ گزرنے کے بعد
اس نے کہا، وہ ابھی اس کی ہسبینڈ مجھ سے باتیں کر رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میری بیوی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ 2-3 مہینے گزرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہمارے لیے خوشیوں کی بہاریں آنے والی ہیں۔ تو 4-5 مہینے میں یہ لڑکا کہہ رہا تھا اس کو بہت اچھی جاب بھی مل گئی، اس کی کاروبار بھی چل گئی، اس کی بہت اچھی بزنس بھی بڑھ گئی، ابھی ماشاءاللہ سے یہ بہت خوشحال ہیں، بہت سیٹ ہیں۔ تو 4-5 مہینے میں لڑکے کو کام شام ملنا شروع ہو گئے، اس کی بزنس جمنا شروع ہو گیا، اس کا اپنا کاروبار بھی اسٹارٹ ہو گیا، اس کی اپنی بزنس بھی اسٹارٹ ہو گئی۔ دولت ان جگہوں سے آنے لگا کہ جہاں سے یہ لوگ کہتے تھے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گمان بھی نہیں تھا۔ دولت کی برسات بھی ہونے لگی۔ اس کے 1 سال بعد اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے بھی نوازا۔ بیٹے کے آنے کے بعد ہماری گھر کی رونقوں کو 4 چاند لگ گئے، ہمارے گھر میں خوشیاں آ گئیں۔ پہلے ہمارے گھر میں ایک موٹر سائیکل نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہم بازار جائیں اپنے لیے گھر کے سامان خریدیں۔ اب 3-3 4-4 گاڑیاں کڑی ہیں، گھر میں سکون ہے، اطمینان ہے، شانتی ہے، دولت ہے، دولت کے ریل پیل بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، ابھی دین بھی ہے، نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اور سورہ رحمان کی پابندی گھر کے ہر فرد نے شروع کیا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک بہن اگر چاہے اپنی الجھی ہوئی زندگی کو اپنے گھر سمیت، اپنے ہسبینڈ سمیت، اپنی فیملی سمیت سلجھا بھی سکتا ہے۔ ایک الجھی ہوئی لائف کو سلجھانا ایک عورت کے لیے مشکل نہیں ہے، ایک مرد کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر دین کی رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑیں، اگر دین کو ہم مضبوطی سے تھامیں، اگر ہمارا ایمان پکا اور سچا ہو، قرآن پہ ہم عمل کریں، تو میرے پیارے دوستوں، میں نے اپنے اس دوست کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ شادی سے پہلے بھی میں نے دیکھا تھا اسے، اب شادی کے بعد بھی دیکھ رہا ہوں میں اسے کہ کس طرح اس کی بیوی خود کو الجھنوں سے نکالنے کے لیے، اس نے جو کچھ بھی کیا تھا خود کو الجھنوں سے نکالنے کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمانی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، تو پھر وہ نواز ہی دیتا ہے۔ اب یہ لوگ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت اور بیوٹیفل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں اپنی بہنوں سے خصوصاً اور اپنے بھائیوں سے خصوصاً یہی ریکویسٹ کروں گا، اگر کسی کی بھی زندگی میں کوئی سا بھی مسئلہ ہے، سورہ رحمان کو اپنی زندگیوں کا معمول بنائیں، دن میں 3 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، آپ کیسی بھی حالت میں ہوں۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، 5 وقت کا نماز پابندی سے پڑھا کریں۔ اگر ہم میں کوتاہیاں ہیں، غفلت ہیں، ہم نماز سے دور ہیں، تو اپنی مصیبتوں کو، اپنی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے سورہ رحمان ہمیں باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے، دن میں 3 مرتبہ۔ انشاءاللہ سورہ رحمان کے پڑھنے سے ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحال ہو جائے گا، ہم نمازی اور دیندار بھی بن جائیں گے، ہماری زندگیوں میں ایمان اور اطمینان بھی آئے گا، خلوص اور اخلاص کے ساتھ عبادتیں بھی آئیں گی۔ خوشحالی کو تو ویسے بھی آنا ہے، جب یہ چیزیں آئیں گی تو خوشحالی کو آنا ہی آنا ہے، اسے پھر کوئی نہیں روکے گا۔ جو بندہ اللہ کا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے نواز نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا میرے پیارے دوستو۔
تو میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو، آج کی اسٹوری یہی تھی. میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا. اب میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پہ عمل کیا کریں، اپنی زندگیوں میں چینجز اور تبدیلیاں لائیں. اور آپ لوگوں کو میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیوز کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. شاید کسی ایک کی زندگی میں اگر تبدیلی آ بھی جائے نا، تو میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.